عنوان ذہین مسلمان بادشاہ۔ ایک زمانے میں الریاض کے ہلچل سے بھرپور شہر میں امیر المالک نامی ایک عقلمند اور چالاک مسلمان بادشاہ کی حکومت تھی۔ نہ صرف بلکہ غیر معمولی ذہین ہونے کی وجہ سے اس کی شہرت پوری مملکت میں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ امیر المالک پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے تھے اور ان کی رعایا نے انہیں سب سے زیادہ اہمیت دی تھی۔ ایک دن دور دراز سے علماء کا ایک گروہ امیر المالک کے دربار میں پہنچا۔ انہوں نے اسے ایک پہیلی پیش کی جس نے ان کی بادشاہی کے سب سے بڑے ذہنوں کو حیران کر دیا تھا۔ پہیلی یہ تھی، خدا سے بڑا شیطان سے زیادہ برا کیا ہے؟ غریبوں کے پاس ہے، امیر کو اس کی ضرورت ہے، اور اگر تم اسے کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ امیر المالک نے اس پہیلی کو غور سے سنا اور مسکرا دیا۔ اس نے علماء کو محل میں ٹھہرنے کی دعوت دی جب وہ اس پہیلی پر غور کر رہا تھا۔ کئی دنوں تک بادشاہ نے اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا، اپنے ذہین ترین مشیروں سے مشورہ کیا اور گہرائی سے غور کیا۔ آخر کار اس کے ذہن میں ایک شاندار خیال آیا۔ اس نے علماء کو اکٹھا کیا اور کہا، تمہاری پہیلی کا جواب کچھ نہیں ہے۔ خدا سے بڑا کوئی چیز نہیں جیسا کہ خدا مقابلے سے باہر ہے، شیطان سے بڑھ کر کوئی چیز بری نہیں ہے جیسا کہ برائی نیکی کی کمی ہے، غریب کے پاس کچھ نہیں ہے اور امیر کو کچھ نہیں چاہیے۔ اگر تم کچھ نہیں کھاؤ گے تو بھوک سے مر جاؤ گے۔ بادشاہ کی عقلمندی سے علماء حیران رہ گئے اور اس پہیلی کو سمجھنے کی اس کی قابلیت پر حیران رہ گئے جس نے انہیں اتنے عرصے تک الجھا رکھا تھا۔ امیر المالک کے ہوشیار حل کی خبر پورے ملک میں پھیل گئی اور اس کی ساکھ ہوشیار ترین حکمران کے طور پر اور بھی مضبوط ہو گئی، لیکن امیر المالک کی حکمت پہلیوں سے آگے بڑھ گئی۔ اس کی بادشاہی کو اس وقت معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا جب ایک پڑوسی ملک نے ایک اہم تجارتی راستہ بند کر دیا جس سے ضروری سامان کی قلت پیدا ہو گئی۔ بادشاہ نے غیر دریافت شدہ زمینوں کے ذریعے نئے تجارتی راستے قائم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ہنرمند سفارتکاروں اور مہم جوؤں کو گفت و شنید اور دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ بالاخر پہلے سے کہیں زیادہ خوشحال تجارت کے مواقع کھل گئے۔ امیر المالک کی ذہانت صرف علمی امور تک ہی محدود نہیں تھی، وہ اپنی منصفانہ حکمرانی کے لیے جانا جاتا تھا جو اکثر غیر روایتی لیکن مؤثر طریقوں سے تنازعات کو حل کرتا تھا۔ ایک کہانی دو تاجروں کے بارے میں بتاتی ہے جو ایک نایاب اور قیمتی جواہر کی ملکیت پر بحث کر رہے ہیں۔ گواہی یا تحریری ریکارڈ پر بھروسہ کرنے کے بجائے بادشاہ نے انہیں ایک عظیم الشان دعوت میں مدعو کیا۔ اس نے جواہر کو پھلوں سے بھرے تالاب کے بیچ میں رکھا اور تاجروں سے کہا کہ جو بھی جواہر گیلے ہوئے بغیر حاصل کر سکے گا اسے حقدار قرار دیا جائے گا۔ ہوشیار تاجروں نے جواہر کی قدر کو سمجھتے ہوئے اسے برباد کرنے کا خطرہ مول لینے کا فیصلہ نہیں کیا اور اس کے بجائے منصفانہ تقسیم کا انتخاب کیا۔ امیر المالک کے دور حکومت میں الریاض نہ صرف اپنی بے پناہ دولت کی وجہ سے بلکہ اس کے بادشاہ کی حکمت اور اختراعی سوچ کی وجہ سے بھی خوشحال ہوا۔ اس کی میراث نسل در نسل عقل، انصاف اور وسائل کی علامت کے طور پر زندہ رہی۔ اور یوں ذہین مسلمان بادشاہ امیر المالک کی کہانی شاندار اور فہم و فراست کی ایک لازوال کہانی بن گئی جس نے آنے والے زمانوں کے لیے لوگوں کو متاثر کیا۔